جو بائیڈن کے دور کا آغاز ہو گیا، ٹرمپ کے دور کا اختتام ہو گیا۔ جو بائیڈن نے اب سے کچھ دیر پہلے حلف اٹھا لیا ہے، خطاب بھی کیا، جمہوریت کی جیت بھی سے کہا۔ پاکستان کے حوالے سے یہ معاملات کیسے رہیں گے؟ ہمارے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، ٹرمپ رخصت ہوئے اور ظاہر ٹرمپ کا جو دور تھا وہ ایک انسرٹن دور تھا، کبھی بھی ٹویٹ میں کچھ کہہ دیں، بات کچھ کریں، کمٹمنٹ کچھ کریں، پالیسی کچھ اور نظر آئے۔ جو بائیڈن پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں کوئی 40 سال سے، ساتھ میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سب کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا ہے۔ ڈیموکریٹس کی حکومت آئی ہے، آپ بطور وزیر خارجہ 2008 میں ڈیل کر چکے ہیں، اب آپ پھر وزیر خارجہ ہیں۔ آپ کوئی شفٹ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی کچھ بدلے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا خطاب تھا، آپ دیکھیں کہ ان کا جو خطاب تھا انہیں احساس تھا کہ آج امریکہ ایک بٹی ہوئی قوم ہے اور انہوں نے اس قوم کو یکجا کرنے کی ایک کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا میں ان کا بھی صدر ہوں، جنہوں نے میری مخالفت کی میں ان کے حقوق کا بھی دفاع کروں گا۔ انہوں نے کہا جو ہمارے چیلنجز ہیں، اگر ہم نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں مل کے کرنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے چیلنجز کی نشاندہی کی اور کہا کہ اگر یہ کووڈ-19 کا چیلنج ہے، اس سے ہم مل کر ہی اس سے نمرد آزما ہو سکتے ہیں۔ تقسیم قوم جو ہے وہ ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں جو وہاں ریسزم تھا، جو امریکن ڈریم سے بہت سے لوگوں کا جو خیال تھا کہ قوم ہٹ رہی ہے، آئسولیشن کی طرف جا رہی ہے، اس سے انہوں نے اشارہ کیا کہ میں قوم کو نکالوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے الائنسز کو ریپیئر کروں گا، میں دنیا سے انگیج کروں گا۔ اب پاکستان کو وہ پوری طرح جانتے ہیں، پاکستان وہ آ چکے ہیں، فورن ریلیشنز کمیٹی میں انہوں نے بہت وقت گزارا ہے اور خارجہ امور پر ان کی نظر بھی ہے، ان کی مہارت بھی ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان 4 سالوں میں جب وہ اقتدار سے باہر تھے، دنیا میں تبدیلی آئی ہے، اس خطے میں تبدیلی آئی ہے اور پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اور میں پر امید ہوں کہ اس نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم انگیج کریں گے، ان سے رابطے کریں گے۔ اور آج ہی میں نے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈیزگنیٹ ہیں اینتھنی بلنکن، ان کو میں نے خط لکھا ہے اور میں نے واضح پاکستان کی جو نئی سوچ ہے اور پاکستان کی جو نئی اپروچ ہے اس کے بارے میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک اچھی گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور شاہ صاحب، کیونکہ 4 سال کے جو ٹرمپ کا پیریڈ تھا اس سے پہلے بھی بطور وی پی اقتدار میں رہے ہیں بائیڈن، اور جو پاکستان کا پچھلا ڈیموکریٹس کے ساتھ ایکسپیرینس ہے اس میں اتار چڑھاؤ بہت تھا۔ آپ نے بھی بطور وزیر خارجہ دیکھا، ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو، سلالہ، اور پھر پاکستان پر الزامات کا بھی اس زمانے میں سلسلہ شروع ہوا۔ تو جو یہ ایک انتظامیہ کی تبدیلی ہے، صدر کی تبدیلی تو ہے ہی، ریپبلکن سے دوبارہ ڈیموکریٹس آئے ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے جو پچھلے 8 سال تھے ٹرمپ کے 4 سال سے پہلے، اس میں جو اتار چڑھاؤ تھا اب وہی دیکھا جائے گا یا آپ کے خیال میں ایک بہتری دیکھی جائے گی کیونکہ بہت زیادہ چیزیں بدل گئی ہیں؟ دیکھیے، میری یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو آج خط لکھا ہے اس خط میں میرا جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آج کا پاکستان پچھلے 4 سال کے پاکستان سے مختلف ہے۔ ہماری سوچ میں، ہماری ضروریات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہم ایک پارٹنرز آف پیس کا جو ہے ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ایکنالج کیا ہے جو ابھی ہیئرنگ ہوئی تھی ان کی سیکریٹری بلنکن کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹس کیا ہے اور پاکستان کی جو ایک مثبت تبدیلی ہے افغانستان کے امن کو آگے بڑھانے میں، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اور انہوں نے کئی مثبت باتوں کا اشارہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا امکان موجود ہے کیونکہ پاکستان کی ضروریات بدل چکی ہیں۔ پاکستان اس خطے میں امن چاہتا ہے، استحکام چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی معاشی ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف۔ ہم نے اپنے اداروں کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو انصاف پہنچانا ہے، ہم نے لوگوں کی جو حالت زار ہے اس میں بہتری لانی ہے۔ وہ ممکن نہیں ہے جب تک اس
इस खित्ते में अमन नहीं होगा, इस्तेहकाम नहीं होगा। और ये हमारी कोशिश है, और इंशाअल्लाह बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे उनके एजेंडे में और हमारे एजेंडे में कॉमनैलिटी है, तो उस कॉमनैलिटी को हमने आगे लेके बढ़ना है। कुछ इश्यूज़ में उनकी सोच और हमारी सोच में एक गैप होगा, और उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश भी करेंगे। और शाह साहब, जो 4 साल पहले मामलात थे जिसमें ज़ाहिर है अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार था, ओबामा इंतज़ामिया उसको एक बिल्कुल अलग अंदाज में देख रही थी, क्रिटिकल भी थे पाकिस्तान के हवाले से, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उतार चढ़ाव था, इल्ज़ामात का सिलसिला भी होता था, पनागाहों के हवाले से बात होती थी। आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान पिछली इंतज़ामिया को ये कन्विंस करने में कामयाब हुआ था कि हमारा किरदार जी अलग है और आप उसको उसी तरीके से देखिए, ये इंतज़ामिया भी उसके तसलसल में रहेगी? मैं समझता हूँ कि ये हमारे अपने पे इंसार है। अगर हमारी सोच मुस्बत है और जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं और जिस तब्दीली का मैं इशारा कर रहा हूँ वो दियानतदारी से हम उस पर अमल पैरा रहते हैं, तो मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती कि ये इंतज़ामिया उसको ना समझ पाए। और शाह साहब, ट्रंप भी दावा बहुत ज़्यादा करते थे कि जी मेरी मोदी से भी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, मैं उनसे भी बात करूंगा और मैं दरमियान में मीडिएशन भी करा सकता हूं। अमली तौर पर कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से मुसलसल आवाज़ उठाता रहा। कुछ अलग देखेंगे आपके ख्याल में बाइडेन के आने के बाद? वो इस खित्ते को समझते हैं, पाकिस्तान को समझते हैं, भारत को समझते हैं? देखिए, इस पे तो कोई शक नहीं कि आज चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, हिंदुस्तान के बारे में तकरीबन एक बाई पार्टिजन अप्रोच मौजूद है। लेकिन जो चीज़ सोचने वाली है और जिसको हमें जिस पर गौर करना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा जोर रहा है इंसानी हकूक़ पर, ह्यूमन राइट्स पर। और आज मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, जहाँ तक इंसानी हकूक़ की पामाली का ताल्लुक है, ये काबिले ज़िक्र भी है, काबिले गौर भी है। और जिन वैल्यूज़ की, जिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की उनने बात की है, अगर उसको वो लेकर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो जो मिलिट्री सीज है, वो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, जो लोगों की रसाई जो महदूद कर दी गई है, जो लोग जेलों में पड़े हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन पे जो फेक वहाँ जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उनकी नज़र इस पर पड़नी चाहिए। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे कम से कम यहाँ कश्मीरियों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जिस वो कैद में और जिस तकलीफ़ में है, उसमें अगर कोई हम रिलीफ में हमें कामयाबी मिलती है तो ये एक पेशरफ्त होगी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरीके से मामलात आगे चल सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद आपके सामने एक दिलचस्प मामला रखेंगे। ब्रॉडशीट के मामले के बाद ऐसा लग रहा है कि हर कोई किसी दूसरे से पैसे मांग रहा था, अपना कमीशन चाहता था। पाकिस्तान में पैसे वापस लाना कौन चाहता था? एक और हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद ब्रॉडशीट के तनाज़े ने एक स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर ली है और आज जो मालूमात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे वाज़े होगा कि हर एक को अपना अपना हिस्सा चाहिए था। पाकिस्तान के अवाम का पैसा लाना किसी के तरजीह नहीं थी। दिन ब दिन जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इससे वाज़े तौर पर लग रहा है कि ब्रॉडशीट के साथ पाकिस्तानी हुकाम का मुआहिदा ही एक मशकूक अंदाज में हुआ, एक मशकूक शख्स के जरिए हुआ। पाकिस्तान को मिला कुछ नहीं, मगर एहतसाब के नाम पर शुरू होने वाला मुआहिदे का नतीजा पाकिस्तान पर अरबों रुपए के जुर्माने की सूरत में निकला। और कावे मूसवी, जिसने एक दिवालिया होने वाली ब्रॉडशीट का फायदा उठाया, उसने पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर्स वसूल किए। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता कई दिनों से कावे मूसवी इंटरव्यूज़ देते रहे, खुद को एक हीरो के तौर पर पेश करते रहे, पाकिस्तानी अवाम का खैरख्वाह के तौर पर पेश करते रहे और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, जिसमें से एक दावा यह था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब ब्रॉडशीट और हुकूमत के दरमियान एक मुजव्विज़ा मुआहिदे पर बहस चल रही थी तो पाकिस्तान से किसी जनरल मलिक ने मुआहिदे के बदले में उनसे हिस्सा मांगा। मगर अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ना सिर्फ हैरानकुन हैं, बल्कि वो खुद कावे मूसवी के किरदार पर भी सवालात उठा रही हैं। आपके सामने तफसील के साथ ये मामला रखेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें
کہ ظفر QC لندن میں ایک وکیل ہیں جن کی اپنی ایک ویب سائٹ بھی ہے اور اس ویب سائٹ کے مطابق ایسٹ ریکوری سے متعلق بھی مہارت رکھتے ہیں. اور گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کے سامنے یہ تفصیلات رکھی تھیں کہ کس طرح ظفر علی QC تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان سمیت کئی وزراء سے ملتے رہے. مشیر احتساب شہزاد اکبر سے ملے, وفاقی وزیر اسد عمر سے ملے, اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم سے ملے. شہزاد اکبر نے اور پھر خود وزیر اعظم نے ان ملاقاتوں کی تصدیق بھی کر دی. 2018 میں یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بعد میں کعبہ موسوی دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستانی حکومت سے معاہدہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ ایک شخص نے اپنا نام جنرل ملک بتا کر اپنا حصہ مانگا. مگر اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کعبہ موسوی نے ظفر علی QC کو سیٹلمنٹ کے بدلے میں خود ایک رقم کی پیشکش کی. 2018 میں ظفر علی QC اور کعبہ موسوی کے درمیان کیا بات چیت ہوئی, ہم نے دستاویزی تفصیلات حاصل کر لی ہیں جس پر ظفر علی QC, شاہد اقبال اور ڈاکٹر پکس کے دستخط ہیں اور انہوں نے یہ دستاویزات کعبہ موسوی کے الزامات کے جواب میں جاری کی ہیں. اگست 2018 کو کعبہ موسوی نے ظفر علی کو میسج کیا کہ مجھے ملنے والا جرمانہ $1 ارب سے زیادہ کا ہوگا ورنہ میں پاکستان کے طیاروں کو ضبط کر لوں گا اور یہ عمران خان کی نئی شروع ہونے والی حکومت کے لیے ایک شرمندگی کی بات ہوگی. کعبہ موسوی نے اسی دن ایک میسج کیا کہ میرا ایوارڈ $1 ارب سے زائد کا ہوگا, اگر آپ اسے اسی لیول پر طے کرا دیتے ہیں تو میں آپ کو $10 کروڑ دوں گا تاکہ آپریشن سیٹ اپ کیا جا سکے یا وہ کچھ کیا جا سکے جو وہ کرپشن سے لڑنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. 24 دسمبر 2018 کو کعبہ موسوی نے ظفر علی کو میسج کیا کہ آپ اس صورتحال سے اپنے لیے فوری ریٹائرمنٹ کا پیسہ نکلوا سکتے ہیں, میں آپ کو فوری طور پر $2 ملین دے سکتا ہوں اور اگر آپ نیب کے ذریعے ان کے وکلا کو 31 دسمبر کو ہونے والی سماعت کے بدلے باہمی رضامندی سے $50 ملین کی سیٹلمنٹ پر راضی کر لیں تو پھر میں اور آپ سنگاپور, میکسیکو اور ساؤتھ افریقہ میں شریف کے بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. 25 دسمبر کو ظفر علی QC نے موسوی سے کہا کہ مجھے اس حوالے سے باضابطہ ہدایات نہیں ملی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی حکومت جو بھی کرتی ہے اس میں کافی سست ہوتی ہے, مجھے جب بھی ہدایات ملیں گی تو میں آپ کے اٹھائے گئے معاملات پر توجہ دے سکتا ہوں. کعبہ موسوی نے پھر 27 دسمبر 2018 کو ظفر علی کو میسج کیا کہ آپ کے لیے اس میں $2 ملین ہیں, اس حوالے سے سوچیں. 28 دسمبر کو ظفر علی نے کعبہ موسوی کو جواب دیا کہ میں اس وقت دبئی میں ایک اصل کیس کے حوالے سے موجود ہوں, پاکستانی حکومت نے ابھی تک مجھے کوئی ہدایات جاری نہیں کی ہیں, اس بات کو سمجھنا مشکل ہے کہ پاکستانی حکومت کیا کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے, جب مجھے احکامات ملیں گے تب ہی میں اس حوالے سے کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر کعبہ موسوی نے ظفر علی کو پھر میسج کیا کہ ایک کاروباری بنو ظفر, تمہارے دروازے پر اس قسم کے مواقع ہر روز نہیں آئیں گے اور اگر تم اس طرح احکامات لوگے تو میں کوئی رقم ادا نہیں کر پاؤں گا. اس احکامات لینے کی بکواس سے باہر نکلو اور ایک ایسی دنیا میں آؤ جہاں اصل میں پیسے بنتے ہیں, یا تم نے اس حوالے سے ہار مان لی ہے, تمہارا اصل کیس تمہیں اسی سال ریٹائرمنٹ نہیں دے پائے گا. یہ 2018 کو ظفر علی QC اور کعبہ موسوی کے درمیان ہونے والی بات چیت کے مخصوص حصے ہیں. اس میں مزید کیا باتیں کی گئیں اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا, مگر ظفر علی جنہیں کعبہ موسوی سیٹلمنٹ کے لیے لاکھوں ڈالرز کی آفر دے رہے تھے, وہ ظفر علی QC اس دوران وزیر اعظم سے ملے اور وزیر اعظم کے مطابق ظفر علی QC نے ان سے جو اثاثے ہیں, جو جائیدادیں ہوں گی, اس حوالے سے اپنے حصے کی بات کی. ایک دفعہ مجھے آ کے کوئی آدمی ملا, اس میں کوئی ظفر کوئی تھا کہ میں جی وہ تو, اور اس نے ہمیں کوئی نہیں کہا وہ براڈ شیٹ کا ہے, اس نے کہا کہ میں یہ جو آپ کے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں, اور اس نے ہمیں کوئی گنائے, میں بھول گیا اس نے $20 ارب کہا تھا یا کتنے کہا تھا, یا شاید زیادہ اسے کہا, مجھے بھول گیا. اس نے کہا کہ آپ کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں تو مجھے ایکسکلوسیو رائٹ دے دو کہ میں یہ ایسٹس ڈسکور کروں اور مجھے پیسے 1%. وہ جو ظفر آدمی ملا تھا اس نے نہیں مجھے کہا تھا وہ براڈ شیٹ کا ہے. یہ تو اب کہہ رہے ہیں, اب میرے خیال میں مساوی کہہ رہے ہیں, جہاں تک مجھے میڈیا سے پتا چلا ہے کہ کوئی کانٹیکٹ ہوا تھا. کانٹیکٹ تو ظفر آدمی کا ہوا تھا, اس نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ یہ کوئی براڈ شیٹ سے ہے. یعنی ظفر علی QC کے مطابق کعبہ موسوی نے انہیں رشوت کی آفر کی, وزیر اعظم پاکستان کے مطابق ظفر علی نے اپنا حصہ مانگا. کعبہ موسوی کے مطابق اس سب کے دوران انہوں نے براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان ہونے والا نیا مجوزہ معاہدہ پاکستان کو بھیجا, تو معاہدہ لے کر ایک جنرل ملک نامی شخص ان کے پاس آ گیا, برطانیہ آ گیا, اور معاہدے کی منظوری کے لیے اس نے اپنا حصہ مانگا. The gentleman who came to see me, he was a military man.
جو شخص میرے پاس آیا اس نے کہا وہ ملٹری سے ہیں اور اپنی شناخت نہیں دے سکتے کیونکہ انٹیلیجنس کے لوگ اپنا نام نہیں ظاہر کرتے. مگر میں نے کہا کوئی ثبوت دکھائیے, تو اس نے ثبوت کے طور پر نیب کے ڈاکیومنٹس دکھائے جس میں وہ معاہدے کا ڈرافٹ بھی تھا جو ہم نے حکومت پاکستان کو بھیجا تھا, کیونکہ درمیان میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ حکومت پاکستان نے ہم سے نئے معاہدے کی بات کی تھی جو ہم نے بھیج دیا تھا. مگر اس شخص سے 10 منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو تو اس معاہدے سے $200 ملین کا فائدہ ہوگا, کیونکہ اگر $1 ارب ملتے ہیں تو اس میں 20% کا آپ کو $200 ملین ملے گا. پھر اس نے کہا اس $200 ملین کا آدھا ہمیں ملنا چاہیے. تو میں نے پوچھا کسے؟ تو اس نے جواب دیا جو لوگ آپ سے یہ معاہدہ کر رہے ہیں. سب اپنے اپنے حصے کے لیے مصروف تھے, تو پاکستانی قوم کا پیسہ واپس لانے کا کون سوچ رہا تھا؟ اور ظاہر ہے پھر پاکستانی قوم کا پیسہ واپس آیا بھی نہیں, بلکہ اربوں روپے پاکستان ہی کو دینے پڑ گئے. ساتھ ہی وہ جرنیل کون تھا جنہوں نے کاوے موسوی سے اپنا حصہ مانگا؟ اس حوالے سے وزیر اعظم نے 15 جنوری کو کہا کہ ہم براڈ شیٹ سے باضابطہ معلومات دینے کے لیے کہیں گے. ہم اس کو کہنے لگے ہیں یہ براڈ شیٹ والے کو کہ ہمیں پوری ڈیٹیلز دیں. اب آفیشلی گورنمنٹ اب مانگے گی ان سے پوری ڈیٹیلز اب بتائیں, کیونکہ ابھی تک تو میڈیا پہ چل رہا ہے نا جی. ہم اب اس سے پوری ڈیٹیلز مانگیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا, کون ملا, کب ملا. آفیشلی پھر ہمارے پاس پورا پتا ہو کہ ہمیں تو نہیں پتا یہ کہہ رہے پیسے مانگے. دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے اس بیان سے ایک دن پہلے ان کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے ہمارے پروگرام میں ہی بتایا تھا کہ رشوت مانگنے کے حوالے سے موسوی کی شکایت انہیں موصول ہوئی تھی اور انہوں نے انکوائری کر کے موسوی کو آگاہ بھی کر دیا. یہ کون جنرل ملک ہے جو کاوے موسوی سے ملا جب اس نے $1 ارب کے اکاؤنٹ کا بتایا اور اس کا جو 20% کا شیئر بنتا تھا اس میں سے رشوت مانگی کہ جی میرا بھی کٹ بنتا ہے؟ یہ کون کیونکہ وہ کہتے ہیں کاوے موسوی کہ میں نے فوراً پاکستانی حکومت کو بتا دیا تھا. یہ جنرل ملک اللیجڈلی کون ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے, کیونکہ جس وقت یہ انفارمیشن ریلے کی گئی تھی تھرو دیئر لائرز ٹو آور لائرز جو حکومت پاکستان کے وکلاء تھے, تو اس کے جواب میں حکومت پاکستان کی طرف سے یہاں پہ انٹرنلی چیک کرنے کے بعد, بیکاز اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ نیب کا ریپرزینٹیٹیو بن کے کوئی شخص ان کو ملا ہے اللیجڈلی جس نے ان سے کوئی رشوت بھی مانگی ہے. ہماری طرف سے ہمارے لائرز نے پھر اس کا ایک جواب بھی دیا ان کو اور یہ بتایا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہماری یہاں کی جو انفارمیشن ہے اور جو ہم نے تحقیق کی ہے اس کے مطابق کوئی شخص بھی آتھورائز نہیں تھا کاوے موسوی سے ملنے کے لیے یا اس سے کوئی بھی نیگوشیٹ کرنے کے لیے, اور نہ ہی کوئی ایسا ڈیلیگیشن یا کوئی آفیشل یہاں سے نیب سے گیا اور اس سے ملا. اب وہ کون شخص تھا کیا نہیں تھا, اب اس کو جج کرنے کے لیے تو انٹرنلی یہاں سے کر کے ان کو اس وقت بتا دیا گیا. یعنی وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں کہ جس حوالے سے وہ موسوی سے باضابطہ تفصیلات مانگنے کی اب بات کر رہے ہیں وہ تفصیلات پہلے ہی موسوی پاکستانی حکام کو 2 سال پہلے دے چکے ہیں, اور شہزاد اکبر کے مطابق پاکستان نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اور موسوی کے درمیان ایک مجوزہ معاہدے پر جو بحث چل رہی تھی وہ $1 ارب کے اکاؤنٹ سے متعلق تھی, اور اس حوالے سے موسوی کے دعوے کے مطابق خود کو پاکستانی جرنیل ظاہر کرنے والے شخص نے ان سے کہا کہ $1 ارب سے 20% حصہ آپ کو ملے گا, اس میں سے آپ میرا حصہ دیں گے تو معاہدہ ہوگا. مگر پاکستان میں کل ہی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ براڈ شیٹ کے معاہدے سے متعلق ایک کمیٹی بنے گی جس میں ایک سابق جج, اٹارنی جنرل, FIA افسر اور وزیر اعظم کے نامزد کردہ وکیل شامل ہوں گے. یہ کمیٹی پتہ لگائے گی کہ اس پورے معاملے میں کس کس نے فائدہ حاصل کیا اور کس کس نے فائدہ دیا. یہ معاملہ تو کاوے موسوی کے کردار, حصہ مانگنے والوں اور موجودہ حکومت کے رویے تک محدود تھا, مگر پاکستان سے براڈ شیٹ کا معاہدہ کروایا کس نے, وہ کون شخص تھا, اور اس نے جنرل مشرف کے دور میں پاکستان سے کیا کیا فائدے حاصل کیے اور نیب کے علم میں ہوتے ہوئے کیا کیا فائدے حاصل کیے, یہ اپنے آپ میں ایک الگ حیران کن اور افسوسناک کہانی ہے. اس شخص کا نام طارق فواد ملک ہے. یہ شخص پاکستان میں براڈ شیٹ کا نمائندہ تھا, وہ براڈ شیٹ جس نے اپنے قیام کے 1 مہینے بعد پاکستان سے اثاثوں کی ریکوری کا معاہدہ کیا. آج روزنامہ دی نیوز میں صحافی مرتضی علی شاہ کی شائع ہونے والی خبر کے مطابق طارق فواد ملک لاہور کا ایک ٹیکسٹائل تاجر تھا اور ایئر فورس کا سابق پائلٹ تھا جسے فراڈ کے چارجز پر اپنے عہدے سے برطرف کیا گیا تھا. اور اس شخص نے جنرل مشرف کی طرف سے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد نیب کے پہلے چیئرمین جنرل امجد کو اعتماد میں لیا کہ براڈ شیٹ بیرون ملک اثاثوں کو ریکور کر سکتی ہے. خبر کے مطابق طارق فواد ملک نے نیب حکام اور جنرل امجد سے رابطہ اپنے سسر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نعیم کے ذریعے کیا. طارق فواد ملک نے نیب چیئرمین جنرل امجد کو قائل کیا کہ وہ جیری جیمز اور ڈاکٹر پیپر نامی شخص کی ایسڈ ریکوری فرم ٹروو LLC کی خدمات حاصل کریں. اب اپریل 2000 میں جنرل امجد نے امریکہ میں
ट्रोवो के दफ्तर का दौरा किया और वो जेरी जेम्स और डॉक्टर पेपर से मिले, जहां जनरल अमजद को यकीन दिलाया गया कि इन लोगों के पास वो वसाइल मौजूद हैं कि जिनसे नैब को वो असासे रिकवर करके दे सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 1 महीने बाद ही जेरी जेम्स एक और कंपनी बनाते हैं जिसका नाम ब्रॉडशीट होता है, और उसमें पनामा की 2 कंपनियों की 100 पाउंड की होल्डिंग्स होती हैं। ब्रॉडशीट का मालिक और बेनिफिशियल ओनर भी कोई और नहीं बल्कि जेरी जेम्स होते हैं, जिसने जनरल अमजद को मुआहदे के लिए आमादा किया होता है। और ब्रॉडशीट के क़याम के 1 माह बाद जब ब्रॉडशीट पाकिस्तान से असासों की रिकवरी के लिए मुआहदा कर लेती है, तो पाकिस्तान में नैब के दफ्तर में ब्रॉडशीट को बगैर किराए के दफ्तर भी दिया जाता है, जिसमें तारिक फवाद मलिक अपने असिस्टेंट के जरिए काम करता है। और जब नैब ब्रॉडशीट से मुआहदा ख़त्म कर देता है, तो वही तारिक मलिक नैब को 2004 से लेकर 2007 तक $2 मिलियन की सेटलमेंट के लिए कहता है, और सेटलमेंट ना करने के नतीजे में ये पैगाम भी देता है कि बसूरत दीगर ब्रॉडशीट जुर्माने के लिए केस दायर कर देगी। मगर मामला यहाँ भी नहीं रुकता है। ब्रॉडशीट के अदालती फैसले के बाद जब ब्रॉडशीट से नैब ने मुआहदा ख़त्म किया, तो ब्रॉडशीट के वकील ने इससे अपनी फ़ीस मांगी जो $29,000 थी। बाद में वकील अदालत गए और अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, मगर अप्रैल 2004 तक उनकी फ़ीस की अदायगी ना हो सकी और ये वकील हाई कोर्ट चले गए, जिसने ब्रॉडशीट के खिलाफ बाइंडिंग अप का फ़ैसला जारी किया। और अप्रैल 2007 में एक और फैसला दिया गया कि ब्रॉडशीट को तहलील कर दिया जाए। मगर मामला यहाँ भी नहीं रुकता। इस पूरे मामले के दौरान ब्रॉडशीट के सरबराह ने एक और ब्रॉडशीट नामी कंपनी तश्कील दे दी और नैब से एक सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लिया, और नैब ने ब्रॉडशीट को सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत $15 लाख अदा भी कर दिए। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि नैब का ब्रॉडशीट से मसला फिर भी हल नहीं हो सका, क्योंकि नैब ने मिस्टर जेम्स की जिस ब्रॉडशीट को रकम अदा की वो उस ब्रॉडशीट से अलग थी जिसने पाकिस्तान से मुआहदा किया था, क्योंकि जिस ब्रॉडशीट से पाकिस्तान ने मुआहदा किया था वो लिक्विडेशन में थी, और लिक्विडेशन में के दौरान भी जो लिक्विडेटर्स थे उनके इल्म में लाए बगैर किसी को रकम अदा ही नहीं हो सकती थी। और ख़ुद लंदन की अदालत के फैसले के मुताबिक मिस्टर जेम्स के पास इस रकम की वसूली का हक ही मौजूद नहीं था। और फिर एंट्री होती है कावे मूसवी की, और वो असल ब्रॉडशीट को फंड करते हैं और नैब के खिलाफ केस दायर करने के लिए अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं। नैब के खिलाफ जुर्माने की रकम का केस 2009 में शुरू हो जाता है और अदालत 2016 में नैब पर जुर्माना आयद कर देती है। लेकिन बात यहाँ तक भी महदूद नहीं है, क्योंकि 2008 में जब मिस्टर जेम्स की नई ब्रॉडशीट को रकम अदा होती है, तो उस एग्रीमेंट में गवाह के तौर पर एक शख्स के दस्तखत होते हैं जिसका नाम था तारिक फवाद मलिक। वही तारिक फवाद मलिक जिसने ब्रॉडशीट के साथ पाकिस्तान का मुआहदा करवाने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि नैब जब तारिक फवाद मलिक के ज़रिए गलत ब्रॉडशीट को $15 लाख अदा कर रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान में नैब उसी तारिक फवाद मलिक के खिलाफ फ्रॉड की तहकीकात भी कर रहा था। ये हैरानकुन तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। नैब ने 2006 में एक फ्रॉड की इंक्वायरी का आगाज़ किया और 2007 में नैब ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। ये तहकीकात किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि इसी तारिक फवाद मलिक के खिलाफ थी, जिसकी मौजूदगी और गवाही में 2008 में नैब ने गलत ब्रॉडशीट को $15 लाख अदा कर दिए। नैब तहकीकात के मुताबिक तारिक मलिक और उनकी अहलिया ने प्लॉट अलॉटमेंट के नाम पर अवाम से 11,35,700 रुपये वसूल किए, मगर मुल्जिमान ने ना तो प्लॉट्स दिए और ना ही मुतासरीन को पैसे वापस किए। और 2007 में नैब इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैंक से मुतासरीन के सारे पैसे निकलवा कर बैरून मुल्क फरार हो गए, जिसके बाद 2007 में पेशावर की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया और नैब ने तहकीकात के बाद 2009 में पेशावर की एहतसाब अदालत में रेफरेंस भी दायर कर दिया। मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने तारिक फवाद मलिक समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया और उनके दायमी वारंट जारी कर दिए। यानी 2006 में नैब ने तारिक फवाद मलिक के खिलाफ फ्रॉड की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया था। 2007 में पेशावर की एहतसाब अदालत ने उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया था, मगर 2008 में इसी तारिक फवाद मलिक के जरिए नैब ने गलत ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख अदा कर दिए थे और फिर अब असल ब्रॉडशीट को $2,90 लाख अलग अदा करने पड़े हैं। ये सारी तफसीलात थी और अब हुकूमत ने फैसला करना है कि ब्रॉडशीट के मामले में किसने फ्रॉड किया, किसकी मर्जी से किया। और अगर ब्रॉडशीट की तहकीकात में शफाफ तहकीकात होती हैं तो माजी की हुकूमतों से लेकर मौजूदा हुकूमत तक कई लोगों पर कई सवालात उठ सकते हैं। सन 2000 में जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब चेयरमैन जनरल अमजद ने जनरल नईम के दामाद के जरिए ब्रॉडशीट से मुआहदा कराया। जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त के चेयरमैन नैब जनरल मुनीर हफीज से 2003 में यह मुआहदा ख़त्म कराया और फिर जनरल नईम के दामाद ने 2008 में
غلط براڈ شیٹ کو $15 لاکھ دلوا دیے اور 2020 میں کاوے موسوی نے جنرل ملک نامی شخص پر رشوت مانگنے کا الزام لگا دیا اور پھر ظفر علی کیوسی نے کاوے موسوی پر رشوت کی آفر کا الزام لگا دیا اور وزیر اعظم نے ظفر علی کیوسی کے حوالے سے بتا دیا کہ وہ اپنا کمیشن چاہتے تھے. تو پاکستان میں لوٹی ہوئی دولت کون واپس لانا چاہتا تھا اگر سب اپنا اپنا حصہ چاہتے تھے؟ یہ سوال اہم ہے. مرزا علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا بہت شکریہ. مرزا آپ جو 2019 میں جو آپ نے حقائق بتائے تھے وہ ایک ایک کر کے سارے صحیح ثابت ہو رہے ہیں. اب یہ نیا معاملہ ہو گیا, ہر کوئی دوسرے سے پیسے مانگ رہا تھا. یہ پیسے کون واپس لانا چاہتا تھا پاکستان کے؟ ہمارے پاس جو ایویڈنس اویلیبل ہے, جو لیگل ڈاکیومنٹ ہمیں ملا ہے, یہ 3 لوگوں نے تیار کیا ہے. ظفر علی کیوسی ہیں, سولیسیٹر شاہد اقبال ہے اور ڈاکٹر پاکس ہیں جو آکسفورڈ کے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کا جو اوریجنل جو مئی 2019 میں ہم نے ایک ڈاکیومنٹ ریلیز کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ لندن سے گئے اور وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملے اور وہاں پر براڈ شیٹ کے حوالے سے بات ہوئی, ایک نئے کانٹریکٹ, ایک نئی ڈیل کی بات ہوئی کہ ایسٹس ریکوری ہو. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے پچھلے چند دنوں میں پھر ایک نئے سرے سے یہ تنازع اٹھ کھڑا ہوا. اور جو ڈاکیومنٹ اب ہمارے پاس ہمیں جو لیگل ڈاکیومنٹ ملا ہمارے سورسز کے ذریعے, اس میں وہی 3 افراد ظفر علی کیوسی, ڈاکٹر پاکس اور شاہد اقبال کاؤنٹر ایلیگیشنز لگائے. اور یہ ظفر علی کیوسی کا ان کے جو ٹیم ہے ان کا دعویٰ ہے کہ کوے موسوی نے انہیں کہا کہ اگر وہ وزیر اعظم عمران خان سے جو تقریباً $29 ملین جو ان کو ملنے تھے وہ اگر اپروو کروا دیں اور جلدی ان کو دلوا دیں تو وہ اس کے اوپر ان کو تقریباً $2 ملین کا کٹ دیں گے. یعنی وہ اس کو کمیشن ان کو آفر کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ٹیکسٹ میسیجز ہیں وہ دعویٰ ہے اس ٹیم کا کہ یہ کوے موسوی نے ان کو بھیجے اور جس میں کہا کہ آپ اس وقت عمران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے اگر یہ ڈیل تھرو کروا دیتے ہیں تو اس میں آپ کو اتنے پیسے کاٹ مل جانے ہیں کہ اس کے بعد آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ وہ میسیجز ہیں جو ہم نے فورنزکلی چیک کیے, میسیجز اوتھینٹک ہے. یہ کوے موسوی نے ظفر علی کیوسی کو کیے. ظفر علی کیوسی نے جو میسیجز کیے تھے کوے موسوی کو ہم وہ اس سے پہلے ہی دکھا چکے ہیں اور وہ میسیجز آپ کے پاس بھی وہ اویلیبل ہے. سو یہ ساری کہانی ہوتی رہی کہ یہ ساری بات ہے ڈیلز کی, کمیشنز کی, کٹس کی, نئے کانٹریکٹ کی. اور ہو یہ رہا تھا کہ یہ ساری میٹنگز پاکستان میں ہوئی. شہزاد اکبر, اسد عمر اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی. لیکن شہزاد جو ابھی جو لیٹسٹ جو ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہیں, جو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے, اس میں خاص طور پر جو ڈاکٹر پاکس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی انٹینشن ظاہر کی ہے کہ وہ کوے موسوی کو, ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو 2019 میں جو ایلیگیشن اس ڈاکیومنٹ میں لگائے ہیں اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ کوے موسوی کو سو کریں گے. بہت شکریہ مرزا علی شاہ کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کریں. 20 سال بعد نیب نے چودھری برادران کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری بند کر دی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے, جس پر لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چودھری برادران کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی. فروری 2019 میں چیئرمین نیب نے چودھری برادران کے خلاف 20 سال پرانے الزامات کی دوبارہ تحقیقات کی منظوری دے دی تھی, جس کے بعد مئی 2020 میں چودھری برادران نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی اور چیئرمین نیب کو اختیارات کو چیلنج کر دیا اور موقف اختیار کیا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں احتساب کے قانون کو سیاسی انتقام کے لیے غلط استعمال کیا گیا. نیب کے کردار اور تحقیقات کے غلط انداز پر عدالتیں بھی فیصلے دے چکی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا سیاسی خاندان ہے, اس لیے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اس معاملے پر چودھری برادران اپنی اتحادی تحریک انصاف کی وفاقی حکومت سے بھی ناراض ہوئے. پھر وفاقی وزیر اور قافلی کے رہنما طارق بشیر چیمہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور نیب کیسز کے حوالے سے اپنی جماعت کے تحفظات سے آگاہ کیا. ستمبر 2020 میں نیب نے خود ہی چودھری برادران کے خلاف بینکوں سے قرض حاصل کرنے کی انکوائری بند کر دی, مگر آمدنی سے زائد اثاثہ جات اور غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات جاری رہی. نومبر 2020 میں ایک بار پھر قافلی کی وفاقی حکومت سے ناراضی کی خبریں سامنے آئیں. اس کے چند ہفتے بعد 25 نومبر کو وزیر اعظم عمران خان خود لاہور پہنچے اور قافلی کی قیادت سے ملاقات کی. پھر 17 دسمبر کو چودھری برادران کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے چودھری برادران کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا کیس بند کر دیا ہے اور صرف آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس کی تحقیقات جاری ہیں. 17 دسمبر کی سماعت میں عدالت نے ڈی جی نیب لاہور کو حکم دیا کہ 4 ہفتوں میں آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس کی تحقیقات مکمل کریں اور آج نیب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ چودھری برادران کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس بھی بند کر دیا گیا ہے. اب سے چند روز پہلے یعنی جمعے کے دن وزیر اعظم عمران خان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا اور سینٹ انتخابات میں مل کر حصہ لینے سے متعلق مشاورت کی تھی. چودھری برادران یعنی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے خلاف نیب الزامات 20 سال پرانے ہیں اور اب نیب نے ایک ایک کر کے تمام تحقیقات بند کر دی. جا دیجیے, اللہ حافظ.